اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم، تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر جس نے پوری دنیا میں ایک ہلچل سی مچا دی ہے وہ قطر سے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قطر میں فیفا ورلڈ کپ کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن ورلڈ کپ کے آغاز سے پہلے تقریباً 1000 لوگوں سے زیادہ لوگ حلقہ بگوش اسلام یعنی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ان کو کلمہ پڑھائے جانے کی ویڈیوز بھی کافی وائرل ہو رہی ہے، اور یہی نہیں بلکہ مبلغ اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہاں پر باقاعدہ حاضرین سے خطاب بھی کیا، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہے جناب کہ فیفا ورلڈ کپ کے دنیا کے سب سے بڑے دعوتی اجتماع میں گویا کہ وہ تبدیل ہو گیا۔ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے، پوری دنیا سے لاکھوں کروڑوں لوگ وہاں پر پہنچ چکے ہیں، لیکن اب وہ اجتماع دعوتی اجتماع بن گیا۔ 1000 لوگوں نے وہاں اسلام قبول کیا۔ قطر کی جو راستے ہیں، شاہراہیں ہیں، جو روڈز ہے، وہاں پر جگہ جگہ احادیث نبویہ آویزاں کی گئی۔ فیفا تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ عام طور سے ایسے ورلڈ کپ کا آغاز شراب، شباب، ناچ گانے سے ہوتا ہے، لیکن فیفا ورلڈ کپ میں سب سے پہلے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دل سے سلام پیش کروں قطر کی حکومت کو۔ تو قرآن پاک سے آغاز ہوا، اور اس موقع پر باقاعدہ طیب اردگان، ترکی کے صدر محمد بن سلمان، ایسے ہی شاہ اردن، نائب صدر جمہوریہ ہند سمیت دیگر عالمی رہنما اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مہمانوں کا زبردست انداز میں ویلکم کیا، اور بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے جناب کہ ہم جنس پرستوں کے جو ترجمان تھے ان کے جہاز کو دوحہ میں اترنے سے روک دیا گیا۔ یعنی یہ خبیث، یہ ملعون، یہ شیطان، یہ مردود، یہ زنا کرنے والے، ان کو قطر میں داخل ہونے بھی نہیں دیا گیا، اور دنیا کے سب سے بڑے آتنک مچانے والے اسرائیلیوں کو بھی اس شرط پر آنے دیا گیا کہ تم اپنے آپ کو فلسطینی شہری لکھواؤ۔ جو اسرائیل قبضہ کیے ہوئے ظالم، قاتل اور دہشت گرد بن کر فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، ان سے کہا گیا کہ تمہیں اسرائیل نہیں
فلسطینی شہری اگر تم لکھاؤ گے تو تمہیں داخلے کی اجازت ملے گی. تو گویا کہ فیفا ورلڈ کپ نے پوری دنیا کے شیطانوں کو اور زیادہ بوکھلا دیا ہے. آئیے ناظرین، ایسی دوسری بڑی خبر میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ موت تو ایک اٹل حقیقت ہے اور اس سے کسی کو بھی فرار، کسی کو بھی مفر نہیں، مگر جب روحانیت کہ نورانیت سے خالی اور مادیت کی ظلمت سے تاریک اس دور میں کوئی عظیم دینی، علمی، روحانی شخصیت جب جدا ہوتی ہے تو بڑا احساس ہوتا ہے. مفتی محمد رفیع عثمانی ایک ایسی ہی شخصیت تھی. مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھائی، ان کا بھی انتقال ہوا. پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر نے اس غم کو محسوس کیا اور پوری دنیا تعزیت کر رہی ہے. ہم بھی آپ کو بتا دیں کہ مفتی رفیع عثمانی کے انتقال پر ہم خود بھی، میں جمعیت علماء ضلع جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا کا صدر ہونے کے ناطے میں خود بھی تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو خوب بلند فرمائے. مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مرحوم کی نماز جنازہ ان کے بھائی، عالم اسلام کی ایک دینی علمی شخصیت، کیونکہ یہ پورا گھرانہ علمی ہے، تو ان کے بھائی مفتی تقی عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان نے پڑھائی. مفتی رفیع عثمانی صاحب کی زندگی کا ہر باب خدمت دین سے متعلق ہی رقم ہوا. انہوں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں کتابیں تصنیف کی اور علم کو عام کیا، دین اور روحانیت کے علمبردان بن کر زندگی گزارے. بتایا جاتا ہے کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب سے لاکھوں طلباء فیضیاب ہوئے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں. دنیا میں معلومات کا گویا کہ ایک ذخیرہ، بلکہ ایک نامور اہل علم کی ایک بڑی تعداد رخصت ہو چکی ہے، جن میں مفتی رفیع عثمانی بھی ہم سے رخصت ہو چکے ہیں. ان کے بعد ان سا کوئی بھی نہیں ہے، ان کی جگہ ہمیشہ کے لیے خالی ہو گئی ہے. یہ عالم اسلام کے لیے بہت پریشان کن صورت حال ہے. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے قبر کو نور سے بھر دے اور ہمیں اس نورانیت اور روحانیت سے محروم نہ کرے جن کا سلسلہ مفتی صاحب کی وجہ سے جاری تھا. مفتی رفیع عثمانی صاحب کے جنازے میں ملک کے حکمران، اعلیٰ حکام، تمام بڑے بڑے علماء اور بڑی تعداد میں ان کے چاہنے والے اور ان کے طلباء موجود رہے. کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجञ ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری. اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں. اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. آئیے ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ملیشیا سے آ رہی ہے. جی ہاں، ملیشیا کی بڑی مشہور و معروف سیاسی پولیٹیکل شخصیت مہاتیر محمد 53 سال میں پہلی مرتبہ اپنی سیٹ ہار گئے. ملیشیا کے الیکشن میں سخت مقابلہ ہوا. سابق وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف دونوں کا جیت کا دعویٰ تھا، لیکن خبریں آ رہی کہ ملیشیا میں ہفتے کو عام الیکشن میں تجربہ کار 97 ایئر یعنی 97 سالہ پولیٹیکل لیڈر مہاتیر محمد 53 سال میں پہلی مرتبہ اپنی پارلیمانی سیٹ ہار گئے ہیں. یہ ایک ایسی شکست ہے جس سے ان کے 70 دہائیوں کے سیاسی کیریئر کا خاتمہ ہو سکتا ہے. قانون ساز انتخابات میں اتحاد کے رہنما کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اپوزیشن رہنما انور ابراہیم اور ان کے مخالف سابق وزیر اعظم محی الدین یاسین ہیں. مہاتیر محمد نے 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک ملیشیا کے وزیر اعظم کے طور پر کام کیا. وہ اپنی پارلیمانی نشست برقرار رکھنے میں ناکام رہے. ناظرین، اس وقت ملک کے شام سے بڑی خبر آ رہی ہے. شام میں کرد ٹھکانوں پر ترک فضائیہ نے زبردست بمباری کی اور یہ بمباری اتنی خطرناک تھی کہ 12 لوگوں کے ہلاک ہونے مرنے کی خبریں آ رہی ہے. ترکیہ کی فضائیہ نے شمالی شام کے مختلف علاقوں میں بمباری کر کے کرد شامی ڈیموکریٹک فورسز کے کم از کم 6 ممبران سمیت 12 حکومتی حامیوں کو
मार दिया है। ये बरतानिया में कायम मॉनिटरिंग ग्रुप ने रिपोर्ट किया है। तुर्किया की तरफ से यह हमला कुर्दों की जमात PKK पर इस्तांबुल में धमाका करने के इल्ज़ाम के बाद किया गया। वज़ीर दिफा तुर्किया ने इस हमले से पहले कहा था कि सब कुछ मलबा बनाने की घड़ी हटाने की या बनाने की घड़ी आ चुकी है। वज़ीर दिफा का यह बयान तुर्क वज़ारत दफ़ा ने इतवार की सुबह ट्वीट किया था। इस ट्वीट किए गए बयान के साथ एक जहाज़ के टेक ऑफ करने की तस्वीर भी ट्वीट की गई थी। इसके अलावा किसी गुरोह का नाम लिए बगैर इंतहाई सख्त अंदाज में गाली की ज़बान का इस्तेमाल करते हुए कहा गया था कि अपने हमलों के लिए एहतसाब का सामना करना होगा। वज़ारत दिफा की तरफ से एक और ट्वीट में कहा गया कि दहशतगर्दों के ठीक ठीक निशाने लेकर उनके ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। नाज़रीन, ईरान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ईरान में अब 3 महीने होने वाले हैं। महसा अमीनी उस खातून की पुलिस हिरासत में मौत को लेकर पूरा ईरान जल रहा है और एहतजाज, मुजाहरे, आंदोलन रुकने थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस वक्त ईरान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ज़बरदस्त अंदाज में मुजाहिरीन पर फायरिंग की और खबरें आ रही है कि 3 मुजाहिरीन इस फायरिंग में हलाक हुए हैं। 17 सितंबर से ये मुजाहरे जारी है, जिनमें अब तक 378 मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं। मरने वालों में 47 चिल्ड्रंस, 47 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं पर ईरान से दूसरी बड़ी खबर ये भी आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने कहा है कि दुश्मन हुकूमत गिराने में नाकाम रहा। यानी उनका मानना है कि दुश्मन की ये साजिश थी मगर वो नाकाम रहा। अब मजदूरों को एहतजाज में आगे लाया जा सकता है, यानी दुश्मन अब मजदूरों को आगे लाएगा। सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ऐसा खदशा जाहिर किया है और अपनी बातों से गोया कि उन्होंने ये बतला दिया है कि ईरान की हुकूमत गिराने के लिए बाहर की दुश्मन ताकतें पूरी तरीके से मुजाहिरीन को सपोर्ट और मदद ताउन कर रही है। दाद, खाज, खुजली का जल्द से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहें कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।